وزیراعظم کی کالعدم تنظیم کے لیڈر گلزار امام شنبے کو گرفتار کرنے پر مبارکباد۔ امن و امان کی بحالی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی خدمات قابل ستائش ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی انٹیلیجنس آپریشنز بہترین انداز سے سر انجام دے رہے ہیں، ایسا کہا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے جاری آپریشنز قابل تعریف ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، وزیراعظم نے کالعدم تنظیم کے لیڈر گلزار امام شنبے کو گرفتار کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ امن و امان کی بحالی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، راولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ مسرت جمشید چیمہ کو بھی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کو ریالہ جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ گرفتاری دوبارہ عمل میں لائی گئی ہے۔ کہیں نہیں جا رہا، تحریک انصاف میں ہی رہوں گا، شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے یہ گفتگو بھی کی۔ تو تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسرت جمشید چیمہ ہیں ان کو بھی رہائی کے بعد ہی دوبارہ فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیری مزاری نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں، میرے لیے بچے اور فیملی اہم ہیں، سیاست چھوڑ رہی ہوں، آئندہ کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں 9th اور 10th میں پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں۔ اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو، اور میں کرتی ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی، بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی۔ میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں پارٹی چیئرمین سے اختلافات کی تفصیل بتاتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ سابق صوبائی وزیر نے اعلان کیا کہ سیاست جاری رکھیں گے۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز الہی سے مل کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ آج میں برملا یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو 9 مئی تک پہنچی، اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خان صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی، کلامی، میٹنگز کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو کہ سیاست عدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے، اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا۔ یہ پوری لیڈرشپ میں سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا، جس کی پاداش میں پچھلے 1 سال میں پارٹی کے اندر کھلے لائن تھا۔ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے 75 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا، خان صاحب ایک منٹ نہیں تم رہنے دو۔ تو جناب یہ تو ہوا۔ اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست میں نہیں چھوڑ رہا، گج وج کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب سے میں آج سے 6-7 دن بعد جا کے ان سے بھی ملاقات کروں گا۔ ہم اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک اچھے طریقے سے انشاءاللہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔
سابق ایم پی اے میاں جلیل شرک پوری کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان۔ میاں جلیل شرک پوری نے کہا کہ اپنے تحفظات سے 9 مئی سے قبل ہی اسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا۔ 9 مئی کے واقعات سمجھ سے بالا تر ہیں، ایسا کہا گیا۔ میاں جلیل احمد شرک پوری کی جانب سے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ان کی جانب سے بھی آج اعلان کر دیا گیا ہے۔ سابق ایم پی اے میاں جلیل شرک پوری نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ بتائی گئی ہے 9 مئی کے جو واقعات تھے۔ میاں جلیل شرک پوری نے کہا ہے کہ اپنے تحفظات سے 9 مئی سے قبل ہی اسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عبدالرزاق خان نیازی نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج تک کسی کا دباؤ برداشت نہیں کیا۔ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ فوج ہماری ہے، میں پارٹی ٹکٹ عمران خان کو واپس کرتا ہوں۔ عبدالرزاق نیازی میرا نام ہے، ضلع خانیوال پی پی 209 سے الیکشن لڑتا ہوں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں۔ میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے اس حوالے سے بالکل کبری الزم ہے، اس میں یہ ماننے کی بات نہیں ہے۔ آج میں اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ٹکٹ پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان کو واپس کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیتا ہوں اور میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مہربانی۔ ادھر کراچی سے رکن سندھ اسمبلی پی ٹی آئی کے بلال غفار نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ 9 مئی کو ہونے والے احتجاج کی مذمت کرتا ہوں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے سوچ بھی نہیں سکتا کہ قومی اداروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اریسٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں احتجاج ہوا اور اس احتجاج میں وائلنس ہوا۔ میں اس وائلنس کی مذمت کرتا ہوں اور جو ملک کے مختلف شہروں میں جو واقعات ہوئے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، چاہے وہ جی ایچ کیو پہ جو واقعہ ہوا اور کمانڈر کے آفس میں جو حملہ ہوا، یا جو شہداء کی جو مانیومنٹس ہیں ان کو جو نقصان پہنچایا گیا، یا جو نیاز علی میں جو واقعہ ہوا، ان سب تمام واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس سلسلے میں جو واقعات ہوئے اس کی ایک انکوائری کی جائے اور جو عناصر، جو ایلیمنٹس اس میں شامل ہے، چاہے وہ ان کا کسی چیز پارٹی سے بھی تعلق ہو یا جس سے بھی اس کا تعلق ہو، ان کو قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ میرے پاس جو عہدہ ہے مرکزی نائب صدر سے اس کا استعفیٰ دیتا ہوں اور میں سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور آئندہ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ سیاست نہیں کروں گا۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے دورکان سندھ اسمبلی نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ بلال غفار اور عمر اماری پارٹی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ ایم پی عمر اماری کا کہنا ہے کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جب بھی ملک کو ضرورت پڑی وہ خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ بلال غفار نے بھی 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ایک اہم ادارہ ہے، ملک کے لیے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پارٹی چھوڑنے پر مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں کہ ہم نے امانت سمجھ کر عوامی خدمت کی، اس لیے بہادری سے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ہم نے 4 نسلوں کا حساب دیا اور سرخرو ہوئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تم اور تمہاری کابینہ گرفتاری پر روتی بھاگتی گیدڑوں کی طرح چھپتی پھرتی ہے، تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کے چور، جھوٹے فورن ایجنٹ ہو۔ پی ٹی آئی کی متحرک سپورٹر اور جناح ہاؤس حملے میں مطلوب خدیجہ شاہ نے لاہور پولیس کے سامنے پیش ہو کر گرفتاری دے دی۔ ڈی ایس پی سی آئی اے نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی صاحبزادی خدیجہ شاہ 9 مئی کے جناح ہاؤس میں حملے میں پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھیں۔ انہوں نے ایس پی سی آئی اے کے سامنے پیش ہو کر گرفتاری دے دی ہے۔ اس سے قبل خدیجہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس نے گلبرگ کے 2 اور بحری ٹاؤن کے ایک گھر میں چھاپا مارا تھا، مگر خدیجہ شاہ روپوش ہو گئی تھیں۔ خدیجہ شاہ پر جناح ہاؤس حملے کی قیادت کرنے کا الزام ہے، جس پر پولیس کی تفتیش جاری ہے۔
پاک فوج کے سابق فوجی افسران نے جناح ہاؤس پر حملے کو ملک کے لیے قربانی دینے والے شہداء کی توہین قرار دے دیا۔ جناح ہاؤس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں سابق فوجی افسران نے واقعے میں ملوث عناصر کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاہور سے مبین حیدر کی رپورٹ۔ آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ پاک فوج کے 50 سے زائد ریٹائرڈ افسران نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وحید ارشد، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء، لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم اپنے دیگر سابق کولیگز کے ہمراہ جناح ہاؤس پہنچے۔ سابق فوجی افسران نے عارمی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ملک دشمنوں کے ہر حربے کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سابق فوجی افسران نے 9 مئی کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا، شرپسندوں نے قائد اعظم کی نوادرات کو تباہ کیا۔ شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان آج قائم و دائم ہے۔ سابق فوجی افسران نے شہداء کی توہین میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ ہم یہ گورنمنٹ اور ملٹری اتھارٹیز پر کا پرزور اصرار ان پر کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، فزیکلی جنہوں نے اس تمام لوٹ مار میں حصہ لیا، توڑ پھوڑ کی، ہمارے شہداء کی توہین کی، نہ صرف ان کو جو ان کے ابیٹرز ہیں، ان تمام کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ سابق فوجی افسران نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیوں کو کوئی بھی سچا پاکستانی فراموش نہیں کر سکتا۔ عمران خان القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے نیب راولپنڈی میں پیش ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو نیب نوٹس پر تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ دوسری جانب نیب کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنے حق میں خاطر خواہ دستاویزات ساتھ نہیں لائے، انہیں اگلی پیشی پر دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ۔ القادر ٹرسٹ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی نیب میں پیشی۔ ڈی جی نیب راولپنڈی کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم کی 190 ملین پاؤنڈ کرپشن اسکینڈل کی تفتیش۔ عمران خان نے نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو تحریری جواب جمع کرا دی۔ عمران خان نے نیب کو جواب میں بتایا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے دسمبر 2019 میں رازدارانہ معاہدے کی منظوری دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع رقم سے کسی قسم کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے کہا کہ میں ذاتی طور پر برطانوی کرائم ایجنسی کے معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ برطانوی کرائم ایجنسی کے معاہدے سے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ نیب کی جانب سے کرپشن کے الزامات من گھڑت، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے یا میری اہلیہ نے ٹرسٹی کے طور پر کسی بھی اراضی یا دیگر ذرائع سے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کابینہ نے اس رازدارانہ معاہدے کی منظوری متفقہ طور پر قانون کے مطابق دی تھی۔ نیب میں پیش ہونے سے قبل جمع کروائے گئے گزشتہ جواب میں اپنے اعتراضات سے آگاہ کر چکا ہوں۔ نیب کی انکوائری رپورٹ 9 مئی کو میری گرفتاری کے بعد موصول ہوئی تھی، جو پولیس لائنز میں رہ گئی۔ درخواست ہے کہ انکوائری رپورٹ کی ایک کاپی میری زمان پار کی رہائش گاہ پر پہنچائی جائے۔ عمران خان نے جواب میں مزید کہا کہ نیب کی جانب سے ضروری دستاویزات فراہم نہ کرنے کا الزام بھی غلط ہے۔ نیب کے کال اپ نوٹس کے جواب میں میری دسترس میں موجود تمام دستاویزات جمع کروائی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ بے ضابطگی کے نیب کیس میں شہزاد اکبر کی طلبی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر نے کیس کی سماعت کی۔ شہزاد اکبر کے وکیل نے پیش ہو کر بتایا کہ کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود انکوائری رپورٹ نہیں دی گئی۔ نیب نے اب تک ایک کال اپ نوٹس دیا ہے، استدعا ہے کہ عدالت اسے معطل کرے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہم اس سے متعلق غور کریں گے۔ شہزاد اکبر نے ویڈیو لنک پر نیب تحقیقات میں شامل ہونے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات نظرثانی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا، ماضی میں حکومت بینچ پر اعتراض کرتی رہی ہے، جو باتیں آپ نے لکھ کر دیں وہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں؟ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ وکیل الیکشن کمیشن کے نظرثانی درخواست کے دائرہ اختیار پر دلائل۔ دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، تحریک انصاف سمیت کسی فریق کے جواب کی کاپی نہیں ملی، عدالت تمام جوابات کا جائزہ لینے کے لیے موقع دے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ اپنے دلائل تو دیں، آئندہ سماعت پر نیا نقطہ اٹھانا ہوا تو اٹھا سکتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل میں کہا، نظرثانی درخواست کا دائرہ اختیار آئینی مقدمات میں محدود نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 184 میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے نظرثانی کا دائرہ محدود نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کو نظرثانی میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ہے، آئینی مقدمات میں نیا نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ نے دلائل میں بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں، ان نکات پر عدالتی حوالہ جات اطمینان بخش نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، آپ کی دلیل مان لیں تو نظرثانی میں اثر نو سماعت کرنا ہوگی۔ آئین میں نہیں لکھا کہ نظرثانی اور اپیل کا دائرہ کار
यकसां होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा आइन में दायरा कार महदूद भी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आइन में वाज़ेह होना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा नजरसानी में अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी और असद उमर को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 रुकनी कमीशन ने कहा कि आइंदा समात में अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब। आइंदा समात पर अदम हाज़िरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करेंगे। केस भी निपटा दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात की। इमरान खान और फवाद चौधरी की जानिब से वकील फैसल चौधरी जबकि असद उमर की जानिब से माविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर भी इमरान खान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का मौका दिया था, जिस पर वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 150 केसेस हैं। रोजाना 36 केसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि जब 150 केसेस नहीं थे तब भी आप पेश नहीं होते थे। फैसल चौधरी ने समात जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये बात दिमाग से निकाल दे कि हम उनकी तौहीन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग ज़ब्तगी केस में पीटीआई की दरख्वास्त पर महफूज फैसला भी सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी पर जिरा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ को शो काज नोटिस पर 30 मई तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 केसेस में इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 8 जून तक की तौसीह कर दी। इमरान खान ने कहा कि शामिल तफ्तीश होने में कोई हिचकिचाहट नहीं, जान को ख़तरा है। दरख्वास्त है कि JIT मेरे घर में आकर मुझसे तफ्तीश कर ले। तफसील के लिए रिपोर्ट। इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। चेयरमैन PTI की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 जून तक तोसी। अदालत का JIT के पेश न होने पर इजहार बरहमी। चेयरमैन PTI की इन्हें घर में आकर शामिल तफ्तीश किए जाने की इस्तदा। दौरान समात इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि लाहौर की JI टीम इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म है कि आप शामिल तफ्तीश हों। यहाँ कोई अना का मसला नहीं है। तफ्तीशी अफसरान के लिए दस्तखत बयानात आ गए हैं। अगर इनके मजीद भी कोई सवाल हैं तो हम इनसे ताउन करेंगे। वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जून को पेशी है। इस्तदा है कि तमाम मुकदमात में एक ही दिन दलाइल देने की इजाजत दी जाए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि नोटिस होते रहे लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको कहा था लाहौर जाकर इंक्वायरी करें, क्या आपने सवालनामा इनको दिया? अदालत ने JIT के मौजूद न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर JIT संजीदा होती तो इसे यहाँ कमरा अदालत में होना चाहिए था। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने अल-कादर यूनिवर्सिटी करप्शन केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 31 मई तक मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसियत अदारा ने कहा है कि बरतानिया से वापस भेजने वाले 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में नहीं आए। वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। इसके बदले 458 कनाल ज़मीन इमरान खान को गिफ्ट की गई। ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। हेरा फेरी ये हुई कि काबीना ने मंजूरी देकर इमरान न्याजी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द-बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। इमरान अहमद न्याजी साहब के दस्तखत अगर आप देखेंगे आखिरी सफात पर, और तफ्तीश में आज उन्होंने ताउन नहीं किया जो नैब ने उनको बुलाया था जिस काम के लिए। तो बेल तो इसलिए मिली थी कि आप ताउन करें, बताएं, पूरी कौम को बताएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से जमहूरिया अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा और फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलीफ ने GHQ में मुलाकात की। इस दो तरफ़ा दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फ़ौजी और पेशा वराना अमूर में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کی نہیں بلکہ شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں رائے شماری کی بات کرنے کو دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے گجرات میں قتل عام کیا۔ مودی سرکار خطے کے امن میں اصل رکاوٹ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جب ہم کشمیر کے عوام کا رائے شماری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی نمائندگی کر رہے ہو۔ ہم تو دہشت گردوں سے متاثر ہوئے ہیں، ہم شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھے ہیں، ہم دہشت گردوں کا نمائندگی نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر بھارت کا یہ جو نیا جماعت حکومت میں آیا ہے وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ دہشت گرد اگر ہے وہ لوگ ہیں جو گجرات میں دہشت پھیلاتے ہیں۔ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے بھارت کا اصل شکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے۔ ہم بھارت سے میننگفل ڈائیلاگ نہیں کر سکتے جب تک وہ اگست 2019 کا جو ظلم کیا گیا وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار رکاوٹ ہے۔ اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے عوام اپنا رائے شماری کا ہتھیار اپناتے ہوئے اپنے آزادی حاصل کریں گے۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 78 پوائنٹس کی کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی فروخت کا رجحان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 78 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,116 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق بگڑتی سیاسی اور معاشی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انویسٹرز اسٹاک مارکیٹ میں نیا سرمایہ لگانے کے بجائے حصص فروخت کرنے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 59 پیسے اضافے سے 287 روپے 15 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 306 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گرتی ہوئی برآمدات اور قرض و سود کی ادائیگی کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے 177 ارب کے منی بجٹ کو آئندہ بجٹ میں توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں نان فائلرز کی مانیٹرنگ سخت تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ 177 ارب کے منی بجٹ کو آئندہ بجٹ میں توسیع دینے کا فیصلہ، نان فائلرز کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی تجویز پر بھی اتفاق، نان فائلر سے لین دین کرنے والوں کی پوری چین کے خلاف کارروائی ہو۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کو وفاقی بجٹ میں ضم کرنے سے 500 ارب سے زائد کے ٹیکس عائد ہوں گے۔ بجٹ میں سیلز ٹیکس کی شرح 18% برقرار رکھی جائے گی، جبکہ لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس چوروں کے خلاف آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس نظام کو ڈیجیٹلائز کر کے ٹیکس آمدن بڑھانے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔